اردو مرثیے پر گفتگو کرتے ہوئے میں آج اس کے مفہوم، اس کی روایت اور اس کی حیت پر آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا۔ عام طور پر مرثیے کا یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ مرثیہ آہوزاری اور فریاد و ماتم کی نظم یا شعری حیت ہے، مگر اصطلاح میں واقعہ کربلا پر لکھی جانے والی نظموں کو مرثیہ کہتے ہیں۔ دیگر اصناف شعر مثلاً غزل، قصیدہ اور مثنوی کی طرح مرثیے کا سلسلہ نسب بھی براہ راست عربی اور فارسی شاعری سے ملایا جاتا ہے، لیکن اردو مرثیے کے بنیادی عناصر عرب اصل ہونے کے باوجود یہ اپنی نسبی خصوصیات سے بہت آگے نکل گیا ہے اور اپنے انداز بیان اور اظہار کے طور طریقوں میں مرثیہ غزل، قصیدہ اور مثنوی کے مقابلے خالص ہندوستانی صنف سخن ہے۔ مرثیے کے مفہوم، روایت اور اس کی حیث سے متعلق چند باتیں عرض کرنے سے پہلے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اصطلاح میں مرثیہ خصوصیت کے ساتھ حضرت محمد کے نواسے، حضرت امام حسین اور ان کے 72 افراد خاندان، عزیز و اقارب اور اصحاب کے ایک مختصر سے قافلے کی شہادت سے وابستہ ہے۔ اردو مرثیہ نگاروں نے اپنے مراسم میں محض اس واقعے کا بیان ہی نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس واقعے کے حوالے سے اپنے عہد اور معاشرے کے تہذیبی اور تمدن کی تصویر کشی بھی کی ہے۔ اس لیے مرثیے میں تنوع پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اعلیٰ انسانی اقدار کو ابھارنے میں بھی کامیاب ہوا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کا خیال ہے کہ عربی شاعری کی ابتدا مرثیے سے ہوئی۔ گمان ہے کہ فارسی شاعری کا آغاز بھی مرثیے سے ہی ہوا ہوگا، کیونکہ شاعری کی ابتدا اظہار جذبات سے ہوئی ہے اور درد و غم کا جذبہ انسانی جذبوں میں سب سے قوی تر جذبہ ہے۔ دور جہالت میں عربوں کو دستور تھا کہ مرنے والا اپنی اولاد اور ورثہ کو یہ وصیت کر دیا کرتا تھا کہ اس کی موت کے بعد خوب ماتم کریں اور اس پر دردناک مرثیہ پڑھیں۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرثیہ صحرائی جذباتیت کی وراثت کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ عربی مرثیہ مختصر نظم کی صورت میں لکھا جاتا تھا، جس میں کسی دوست، عزیز، معشوق یا جنگ میں قبیلے کے سردار کی موت پر اظہار افسوس اور گریہ وزاری ہوتا تھا۔ اہل عرب وفادار عاشق ہوتے تھے اور ان کے لیے اپنے دوست، عزیز اور معشوق یا قبیلے کے سردار پر جان قربان کر دینا فخر کی بات ہوتی تھی۔ عرب کے صحرائی زندگی میں محبت ہی ایک ایسا محور و مرکز تھی جس کے گرد ان کی زندگی گردش کرتی، اور یہی محبت ان کی رقابت، نفرت، جنگ، صلح، مہم جوئی، موسیقی اور شاعری کا محرک جذبہ تھی۔ جب قسمت یا موت کے ہاتھوں دو محبت کرنے والے جدا ہو جاتے تو ان کے رنج و غم کی انتہا نہ ہوتی اور سارا ماحول سوگواری یعنی رسا میں تبدیل ہو جاتا۔ مرثیہ اسی لفظ رسا سے مشتق ہے۔ عربی شاعری میں ابتدا سے ہی مرثیے کو اہمیت حاصل رہی ہے۔ دراصل اہل عرب وفادار عاشق ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ آزما بہادر بھی ہوتے تھے۔ وہ مسلسل باہمی خانہ جنگیوں میں مبتلا رہتے، جس کی وجہ سے ان کے قبیلے کے سرداروں کی زندگی ہمیشہ خطرے میں رہتی، اکثر مارے بھی جاتے۔ صرف اتنا ہی نہیں، انتقام کی آگ انہیں اگلی جنگ اور قتل و غارت گری کے لیے آمادہ بھی کرتی۔ سردار کی موت کا انتقام لینا اس کی اولاد اور وارثوں اور قبیلے کے ہر فرد کا اخلاقی اور روحانی فریضہ ہوتا۔ دور جاہلیت کے عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر مقتول کا انتقام نہیں لیا جائے گا تو اس کی روح ہر وقت بے چین رہے گی اور اس کی کھوپڑی سے ایک الو نکل کر تب تک چلاتا رہتا ہے جب تک کہ انتقام نہ لے لیا جائے۔ اس کام کے لیے عرب شعراء طویل مدت تک مرثیے کہتے رہتے تاکہ قبیلے کے افراد اور مقتول کے وارثین کے دلوں میں
انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ امام حسین کی شہادت کے المناک حادثے کے فوراً بعد عربی میں اس واقعے سے متعلق مرثیے لکھے جانے لگے تھے۔ یہ مرثیے مختصر نظم کی صورت میں ہوتے تھے، جن میں مرنے والے کے اوصاف کا بیان ہوتا اور اس کی موت پر اظہار افسوس اور گریہ وزاری ہوتی تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد عربی مرثیے کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب مرثیہ گوئی نے ایک نیا انداز بیان اختیار کیا تھا۔ شیعان علی کے نزدیک امام حسین کی شہادت پر نوحہ و ماتم کرنا ایک مذہبی فریضہ تھا، جس کا اظہار اس زمانے کے مراسم میں ہو رہا تھا، مگر بنی امیہ کے زمانے میں کسی شاعر کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ کھل کر اہل بیت کی سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر سکے۔ اس لیے اس زمانے کے عربی مرثیے کا بیشتر حصہ منظر عام پر نہ آ سکا۔ البتہ عباسی اور اس کے بعد کے عہد میں مرثیوں کو ترقی ملی اور مجالس عزا میں سوزخوانی کے لیے مرثیے تصنیف کیے گئے، لیکن یہ مرثیے خلوص و عقیدت کے رنگ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اس لیے عربی مرثیہ اس دور میں بھی ادبی طور پر شناخت قائم نہ کر سکا۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا جا چکا ہے کہ فارسی شاعری کی ابتدا بھی مرثیے سے ہی ہوئی ہے، مگر فارسی کے ابتدائی مرثیوں کا ذخیرہ محفوظ نہیں ہے۔ البتہ فارسی کا پہلا مرثیہ گو شاعر رودکی ہے، جس کے رسائی اشعار تذکروں میں ملتے ہیں۔ یہ مرثیے قطعات کی صورت میں ہیں، جن میں شاعر نے مرحوم دوستوں اور ہمعرض شعراء کی وفات پر اپنے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ابتدائی دور کے ان مراثی کے علاوہ فارسی مرثیے کی مروجہ اور مقبول ترین ہیئت ترکیب بند ہے۔ غزل اور مثنوی کی صورت میں مرثیے لکھے گئے ہیں۔ حافظ اور فردوسی کے رسائی اشعار بالترتیب غزل اور مثنوی کی حیت میں ہیں۔ ان کے علاوہ سعدی اور خاقانی نے بھی مرثیے لکھے ہیں۔ فارسی میں فردوسی کے شاہنامے میں سہراب کی ماں کی زبان سے کہے گئے سہراب کے مرثیے میں جذبات نگاری کی بہترین مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ واقعہ کربلا سے متعلق فارسی میں بھی رسمی قسم کے مرثیے ملتے ہیں۔ ان مراثی کی تصنیف کا مقصد حصول ثواب کے علاوہ تمام اصناف شعر پر اپنی قدرت کا اظہار بھی تھا۔ البتہ یہ مرثیے عربی مرثیے کی ترجمانی کی ترقی یافتہ شکل تھے۔ فارسی مرثیہ گو شاعروں میں محتشم کاشی اور آزری ایسے شاعر ہیں جنہوں نے مقبولیت حاصل کی، اور اس کے علاوہ فارسی میں مرثیہ سوزخوانی، نوحہ خوانی اور پیش خوانی کے لیے بھی لکھا گیا۔ اس کے باوجود فارسی مرثیے نے خاطر خواہ ترقی حاصل نہیں کی، لیکن اردو مرثیے نے اپنے ابتدائی دور میں ہی انہی مراثی سے ہی کسب فیض کیا اور مرثیہ گوئی کی ایک بڑی روایت کے استحکام کے لیے آگے کی منزلیں طے کیں۔ عربی اور فارسی مرثیے کی روایتی افسردہ خاطری، دلگیری اور فریاد و ماتم کی سوگوار لے کا سلسلہ عالمی رسائی روایت سے بھی ملایا جا سکتا ہے۔ مغربی شاعری میں درج اور نینیاں ایسے درد بھرے اور غم انگیز نوحے ہیں جو قدیم روم میں جنازے کے ساتھ بانسری کی دھن پر پڑھے جاتے تھے۔ ابتدا میں درد بھرے نوحے یا مرثیے خود مرنے والے کے افراد خاندان جنازے کے آگے پڑھتے ہوئے چلتے تھے، لیکن بعد میں جب اجرت پر نوحے پڑھنے والے آنے لگے تو یہ صرف بے اثر ہو گئی۔ اس کے علاوہ عرب اور ہندوستان کے صحرائی علاقوں میں بھی ایسی روایت پہلے سے ہی موجود تھی، جس میں کسی کی موت پر رونے والیاں اجرت پر آتیں، صف ماتم بچھاتیں اور درد بھرے مرثیے پڑھ کر فریاد و ماتم کرتیں۔ مرثیے کے اس رسائی پہلو کو ایلیجی سے بھی ملایا جا سکتا ہے، لیکن ایلیجی عربی و فارسی مرثیے کے مقابلے زیادہ رسمی اور بیان کی خوبیوں سے آراستہ ہے۔ مثال کے طور پر ٹینیسن کی نظم ان میموریم اور ملٹن کی نظم لیسیڈس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی نظموں میں بیان کے لیے قدیم صنمیات کا سہارا لیا جاتا تھا۔ مرنے والے کا ذکر ایک چرواہے کی صورت میں کیا جاتا اور یہ بیان کیا جاتا کہ اس کے غم میں
ساری زمین مصروف نوح و ماتم ہے۔ عربی، فارسی اور مغربی روایتی رسائی شاعری کی طرح اردو مرثیہ بھی اپنے آغاز میں محض دلگیری اور افسردہ خاطری کی شاعری تھی، لیکن اپنے طویل ارتقائی سفر میں اردو مرثیے میں بہت سی ایسی چیزیں مثلاً رزم و بزم کے مضامین داخل ہوئے جس سے یہ محض دلگیری اور افسردہ خاطری کی شاعری نہ رہی۔ اس میں بڑی شاعری کے امکانات پیدا ہوئے اور اس نے ایک خود مختار صنف سخن کی حیثیت سے اردو شاعری کی دیگر اصناف میں کے درمیان استحکام حاصل کرنے کیا۔ مرثیے میں رزم و بزم اور دوسرے قسم کے مضامین کے اضافے کے ساتھ ہی جہاں اردو مرثیے میں بڑی شاعری کے امکانات پیدا ہوئے، وہیں اس پر اعتراضات بھی کیے گئے۔ الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد وغیرہ نے یہاں تک کہا کہ مرثیہ اپنے اصل میدان سے بہت دور ہو گیا ہے۔ مزید یہ کہ کسی کی موت پر سوچ سوچ کر رنگین فقرے کیسے انشاء کیے جا سکتے ہیں۔ آزاد اور حالی نے ان مشترکہ خیالات کے باوجود ترقی یافتہ دور کے مرثیے کی تعریف بھی کی ہے۔ آزاد نے مرثیے کو ایک الگ صنف قرار دیا ہے، جبکہ حالی نے اسے قصیدے کی توسیع کہا ہے۔ حالی کے مطابق قصیدے میں زندہ شخص کے محامد و فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ مرثیے میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے مرنے پر اظہار افسوس ہوتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے قصیدے کے مقابلے مرثیے کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قصیدے کے مقابلے ہمارے مرثیے نے نمایاں ترقی کی ہے۔ غالباً یہ وہی ترقی ہے جو دور عروج میں انیس و دبیر کے مرثیوں میں نظر آتی ہے، جس کا اسلوب دلگیری اور افسردہ خاطری کے ساتھ ساتھ پرجوش، لطیف اور لہجہ بلند ہے، اور شاید میر انیس نے اسی لیے کہا تھا، لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے۔ شعری حیت تخلیقی تجربے کے اظہار کا وسیلہ ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے شاعر و ادیب اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ شعری حیت کوئی غیر ضروری اور آرائشی چیز نہ ہو کر جذبات و خیالات کے اظہار کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ حیتیں مختلف صورتوں اور موقعوں کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ بات اردو مرثیے پر خاص طور پر صادق آتی ہے۔ رسوم عزاداری کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اردو مرثیے کا ارتقاء ہوا اور اسی اعتبار سے اس حیت میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ اس لیے یہ بات بھی درست ہے کہ مرثیہ اپنی حیت کے بجائے موضوع سے پہچانا جاتا ہے۔ آغاز میں مرثیے کی کوئی حیت متعین نہ تھی۔ مختلف ادوار میں اس کی حیت کے تعین میں مطالبات عزاداری اور رسوم عزاداری کا بڑا ہاتھ ہے۔ دکن میں جو مرثیے ابتدا میں تصنیف کیے گئے وہ غزل یا قصیدے کی حیت میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو مرثیے دوسری حیتوں میں مثلاً مربع اور مخمس میں ہیں، ان میں تسلسل کی کمی ہے۔ قلی قطب شاہ اردو کا پہلا مرثیہ گو شاعر ہے۔ وہ رسول اکرم اور 12 اماموں کی محبت کو محض آخرت کا سرمایہ ہی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتا تھا کہ اس دنیا میں جو بھی اسے حاصل ہوا ہے وہ حضرت علی اور ان کی اولاد کی غلامی کا ہی فیض ہے۔ اس کے مرثیے اردو کے اولین مرثیے ہیں، اس لیے اس کے مراثی پر محتشم کاشی اور آزری اور روضۃ الشہداء کے مراثی کا اثر ہونا لازمی ہے، کیونکہ ان نمونوں کے علاوہ دوسرے بہترین نمونے مرثیہ گوئی کے لیے اس وقت موجود نہ تھے۔ قلی قطب شاہ کے اکثر مراثی غزل اور مثنوی کی حیتوں میں ملتے ہیں۔ دکن میں عادل شاہی دور کا سب سے بڑا شاعر مرزا ہے۔ مرزا نے اپنی تمام عمر مرثیہ گوئی میں بسر کی۔ حمد و نعت، منقبت اور مراثی سید الشہداء کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کا عہد قلی قطب شاہ کے زمانے سے تقریباً 50 سال بعد کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے
کہ اس عرصے میں رسوم ازاں میں فروغ ہوا ہوگا، اس لیے مرزا کے مرثیوں کی حیت میں نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ یہ مرثیے غزل اور مثنوی کی روایت سے آگے بڑھ کر مربع اور ترجیع بند میں ہیں۔ ان میں ایک خاص قسم کا تسلسل اور مرتب انداز بھی پایا جاتا ہے۔ عادل شاہی عہد کے بعد آصف جاہی سلطنت میں ہاشم علی اور درگاہ قلی خاں مرثیہ گوئی کے میدان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہاشم علی کا دیوان حسینی کے نام سے شائع ہوا، اس میں 238 مرثیے شامل ہیں۔ اس دیوان کے مراثی کی خوبی یہ ہے کہ مرثیوں کی ترتیب ردیف وار ہے اور اکثر مراثی غزل کی حیت میں ہیں، کچھ مراثی مربع اور ترکیب بند کی صورت میں ہیں۔ ہاشم علی اور درگاہ قلی کا تقریباً ایک ہی زمانہ ہے، لیکن دہلی میں ایک عرصے تک قیام کرنے کی وجہ سے درگاہ قلی خاں کے مرثیے ہاشم علی کے مرثیوں سے مختلف ہیں۔ درگاہ قلی خاں کے مرثیوں میں دہلی کی تہذیبی زندگی کے اثرات نمایاں ہیں۔ یہ مراثی گھر میں برپا ہونے والی مجالس عزا کے لیے لکھے گئے ہیں، اس لیے ان مرثیوں کی ساخت بھی دیگر دکنی مراثی کی ساخت سے مختلف ہے۔ ان مراثی میں مسلسل ایک واقعے کا بیان نہیں ملتا۔ دہلی میں فضلی کی کربل کتھا کے جن فارسی اشعار کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے وہ بیشتر مثنوی کی حیت میں ہیں، لیکن انہوں نے اس کتاب میں اپنے جن مرثیوں کو جگہ دی ہے وہ مربع کی صورت میں ہیں۔ مثال کے طور پر چند شعر: آنکھوں سے آنسو چلے جاتے تھے زار، پھرتی تھی خیموں میں روتی بے قرار، جھانکے تھی دروازے پہ جا بار بار، کہتی تھی اس در کوئی دربان ہے۔ جو مجھ اکبر کی خبر لاوے شتاب، یعنی کوفیوں پر ہوا وہ فتح یاب، اس کو دوں زر زیور اپنا بے حساب، منہ بھروں شیرینی سے ارمان ہے۔ یہ مربع کی صورت میں ہے۔ اس طرح مسکین، محب اور دہلی کے دوسرے شعراء نے بھی ترکیب بند، ترجیع بند اور مربع مسدس کی حیتوں میں مرثیے تصنیف کیے ہیں، مگر اب تک مرثیے کو کوئی ادبی حیثیت حاصل نہ تھی اور نہ ہی حیت کا تعین ہوا تھا۔ اردو مرثیے میں مرثیہ گوئی عام ہو جانے کے باوجود اب بھی آزری، محتشم کاشی اور روضۃ الشہداء کے مراثی ہی ماڈل کی حیثیت رکھتے تھے۔ سودا کے زمانے میں مرثیے نے باقاعدہ تجرباتی دور سے گزرنے کی کوشش کی اور اس زمانے میں حیت اور مواد کے تجربے ہوئے۔ سودا نے کل 72 مرثیے لکھے ہیں، جن میں 6 مرثیے مسدس، 6 مخمس اور 48 مرثیے مربع کی حیت میں ہیں۔ سودا کے مسدس ان کے پیش رو شاعروں کے مقابلے زیادہ رواں اور ان کی بیتیں زیادہ مؤثر معلوم ہوتی ہیں اور ان میں ایک ادبی وقار بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ مثلاً: کیا کروں شادی قاسم کا میں احوال رقم، واسطے دیکھنے کو عارسی مصحف جس دم، بیاہ کی رات رکھا تخت پہ نوشہ نے قدم، گائے تقدیر و قضا نے یہ بدھاوے باہم، قاسمہ مرگ جوانانہ مبارک باشد، جلوہ شمع بپروانہ مبارک باشد۔ دربار اودھ کے لکھنؤ میں منتقل ہونے کی وجہ سے لکھنؤ میں عزاداری کا فروغ ہوا۔ صرف اتنا ہی نہیں، سندھ سے لے کر بنگال تک شمالی ہند میں اکثر ریاستیں شیعہ تھیں، جن کے اثرات شمالی ہند کی عزاداری پر پڑ رہے تھے۔ اس وقت عزاداری ایک سماجی سرگرمی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس ماحول نے لکھنؤ میں مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی کے لیے راہ ہموار کی اور رفتہ رفتہ مرثیہ گوئی ادبی تقاضوں کا ترجمان بن گئی۔ لکھنؤ میں ابتدا سے ہی مسلسل اور مرتب انداز کے مرثیے تحریر کیے جانے لگے تھے، جس کی وجہ سے مسدس کی حیت نے رفتہ رفتہ جگہ بنانی شروع کر دی تھی۔ لکھنؤ میں ابتدائی دور کے مرثیہ گو شاعروں میں حیدری، گدا اور سکندر وغیرہ کے اکثر مراثی ساخت کے اعتبار سے دہلوی مرثیے کے مقابلے زیادہ منظم اور مربوط نظر آتے ہیں۔
ان میں رخصت، جنگ اور شہادت کے بیان اور مسدس کی حیت میں تصنیف کیے گئے ہیں۔ مرزا جعفر علی فصیح، میر مظفر حسین ضمیر اور میر مستحسن خلیق کے عہد، جسے مرثیہ گوئی کا تعمیری عہد کہا جاتا ہے، میں باقاعدہ تحت اللفظ خوانی کے لیے مرثیے لکھنے کا رواج ہوا۔ مرثیے میں سراپا، رخصت اور جنگ کے واقعات تسلسل سے نظم ہونے لگے تھے، جس کی وجہ سے اس دور میں مرثیہ کا ایک نیا ڈھانچہ تیار ہوا، جس کے اجزاء چہرہ، ماجرا، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین تھے۔ اس عہد کی عام حیت مسدس تھی۔ طویل مرثیے لکھنے کی روایت کا آغاز بھی اسی زمانے میں ہوا۔ مسدس کی حیت لکھنؤ میں جب اپنے ابتدائی اور تعمیری دور سے گزرتی ہوئی انیس اور دبیر کے زمانے میں پہنچی تو مرثیہ اور مسدس ایک دوسرے کا ایسا جز بن گئے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مسدس میں ہی مرثیہ لکھا جاتا ہے۔ مرثیے کے لیے مسدس کی حیت موضوع ترین حیت ہونے کا سبب یہ بھی ہے کہ یہ حیت تحت اللفظ خوانی کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اردو مرثیے نے قومی، ملکی، عہدی، سماجی، تہذیبی اور تمدنی ذمہ داریوں کو حسن خوبی کے ساتھ نبھایا ہے۔ مرثیے کا عروج کا زمانہ 1857 عیسوی کے آس پاس کا ہے، اس لیے ہم مرثیوں میں اسی زمانے کے اودھ کے معاشرے کی جھلکیاں بھی صاف دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عہد ہندوستانی سیاست میں بھی ناپائیداری، بے اعتمادی، لوٹ مار، قتل و غارت گری، خوف ہراس کا عہد ہے۔ ہمارے مرثیہ نگاروں نے اپنے عہد کے اس سیاسی بحران اور خونریزی سے پیدا شدہ سوگواری کے رخ کو تاریخ اسلام کے ایک ایسے بڑے واقعے کی طرف موڑ دیا جس سے اردو مرثیہ عوام کے تزکیہ نفس کا سامان بنا اور اس نے ایک مذہبی فریضہ انجام دینے کا شرف بھی حاصل کیا۔ کسی طویل اور مسلسل قصے کو نظم کرنے کے لیے پہلے مثنوی کی حیت کو موزوں ترین حیت سمجھا جاتا تھا، مگر لکھنؤ کے مرثیہ گو شاعروں نے اس خیال کو غلط قرار دے کر مرثیہ گوئی کے لیے مسدس کی حیت کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ مرثیے کے لیے مسدس حیت اور موضوع کا بہترین امتزاج بن گیا۔